آج کے اس جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم کیلنڈر کے ایک خاص دن 28 اگست کی تاریخ میں گہرائی سے اتر رہے ہیں۔ جی، ہمارے سامنے اس تاریخ پر مبنی 2 ویکیپیڈیا مضامین ہیں، ایک اردو میں ہے اور ایک انگریزی میں۔ ٹھیک۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان صفحات سے کچھ اہم ترین واقعات، شخصیات اور ان سے جڑے دلچسپ پہلوؤں کو نکالا جائے، تاکہ اس ایک دن کی جو اہمیت ہے نا وہ سامنے آ سکے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ کام ہے، یہ دیکھنا کہ ایک ہی تاریخ کیسے وقت کے اتنے بڑے کینوس پر پھیلے ہوئے بالکل مختلف واقعات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ بالکل۔ کہیں سلطنتیں بن رہی ہیں، بگڑ رہی ہیں، کہیں نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، تو کہیں آپ دیکھیں معاشرتی سطح پر بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ صحیح۔ تو آج کا جو ہمارا تجزیہ ہے وہ مکمل طور پر ان ویکیپیڈیا ذرائع پر ہی مبنی ہوگا جو ہمیں ملے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان میں جو معلومات ہیں ان کو غیر جانبداری سے سامنے رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ماضی کے اوراق پلٹتے ہیں۔ 475 عیسوی میں مغربی رومی سلطنت کے شہنشاہ تھے جولیس نیپوس۔ جی۔ ان کو دارالحکومت ریوینا سے بھاگنا پڑا۔ یہ کسی بہت بڑی سلطنت کے زوال کی طرف اشارہ تھا نا؟ بالکل، ایک عہد کا خاتمہ، اور پھر اس کے تقریباً 1000 سال بعد دیکھیں 1521 میں ایک اور بڑی طاقت سلطنت عثمانیہ، ہاں، وہ بیلگراد فتح کر رہی ہے۔ تو یہ 2 واقعات ہی ایک تاریخ پر طاقت کے بدلتے توازن کی کیسی تصویر پیش کرتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ واقعات دکھاتے ہیں کہ تاریخ کیسے طاقت کے مراکز کی تبدیلی کا ایک مسلسل عمل ہے۔ صحیح۔ اور اسی دوران 1565 میں سمندر پار ایک نئی دنیا میں سینٹ آگسٹائن فلوریڈا کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اچھا۔ جو آج بھی امریکہ میں یورپیوں کی بسائی ہوئی قدیم ترین بستی مانی جاتی ہے۔ واہ! تو ایک ہی تاریخ فتوحات کی بھی ہے، زوال کی بھی اور نئی تعمیر کی بھی۔ جی ہاں، تینوں کی کہانی بیان کر رہی ہے۔ دریافتوں کا سلسلہ بھی اسی تاریخ سے جڑا ہے۔ 1609 میں ہنری ہڈسن نے ڈیلاویئر بے دریافت کی، اور پھر کچھ عرصے بعد 1789 میں ولیم ہرشل نے زحل کا ایک نیا چاند انسیلیڈس دریافت کیا۔ انسیلیڈس؟ جی، یہ انسانی جستجو کے مختلف میدان ہیں، ایک جغرافیائی، دوسرا کائناتی۔ اور انسانی معاشرے کی اپنی دریافتیں اور اصلاحات بھی ہیں، جیسے 1833 میں برطانوی سلطنت میں وہ سلیوری ایبولیشن ایکٹ منظور ہوا۔ ہاں، یہ بہت بڑا قدم تھا۔ بہت بڑا سماجی قدم تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ انسانی حقوق اور انصاف کے تصورات وقت کے ساتھ کیسے بہتر ہوتے گئے۔ صحیح۔ اور اسی دور کے قریب 1845 میں مشہور سائنسی جریدہ سائنٹیفک امریکن، اس کا پہلا شمارہ شائع ہوا۔ اچھا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ سماجی اصلاحات اور سائنسی علم کو آگے بڑھانے کی کوششیں ایک ہی دور میں ہو رہی ہیں؟ یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ شاید یہ اس دور کی مجموعی ترقی پسندی کو دکھاتا ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر فطرت کی طاقتیں بھی ہیں، وہ بھی اسی تاریخ پر اپنا اثر دکھا رہی ہیں۔ 1859 کا کیرنگٹن ایونٹ۔ وہ شمسی طوفان والا؟ جی ہاں، سورج سے آنے والے توانائی کے ذرات کا ایک اتنا شدید طوفان تھا کہ اس نے دنیا بھر میں جو نئی ٹیلی گراف لائنیں لگی تھی نا، جی، ان کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اللہ! آج کے ڈیجیٹل دور میں اگر ایسا کچھ ہو تو کیا اثرات ہوں گے، یہ سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے۔ یقیناً، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے بڑھ جائے، ہم اب بھی کائناتی اور قدرتی قوتوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ بالکل۔ دوسری طرف اسی 19ویں صدی کے آخر میں 1898 میں ایک عام سی دوا فروش کی دکان پر بریڈز ڈرنک نام کا شربت تھا۔ ہاں، اس کا نام بدل کر پیپسی کولا رکھا گیا۔ اچھا، پیپسی کولا؟ جی، کسے معلوم تھا کہ یہ نام آگے چل کر اتنا مشہور ہو جائے گا، عالمی ثقافت کا حصہ بن جائے گا۔ یہ تاریخ کی ایک، آپ کہیں، ہلکی پھلکی ستم ظریفی ہے۔ بالکل۔ اچھا، 20ویں صدی میں داخل ہوں تو عالمی تنازعات بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ جی۔ 1914 اور 1916 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران مختلف ممالک جرمنی، رومانیہ، اٹلی اسی تاریخ کو ایک دوسرے کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ ایک ہی تاریخ جنگ کے لیے۔ لیکن اسی افراتفری کے دوران 1937 میں ٹویوٹا موٹرز ایک خود مختار کمپنی بنتی ہے۔
اچھا، جو آگے چل کر عالمی معیشت کا ایک اہم ستون ثابت ہوئی۔ جنگ اور صنعت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور امریکہ میں شہری حقوق کی جدوجہد کے حوالے سے تو یہ تاریخ بھلائی نہیں جا سکتی۔ 1955 میں ایمٹ ٹل نامی سیاہ فام نوجوان کا مسیسپی میں قتل۔ ہاں، وہ بہت افسوسناک واقعہ تھا۔ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور شہری حقوق کی تحریک کو نئی توانائی بخشی تھی۔ صحیح۔ پھر ٹھیک 8 سال بعد 1963 میں اسی 28 اگست کو مارٹن لوتھر کنگ جونیئر واشنگٹن مارچ کے دوران اپنی وہ مشہور زمانہ تقریر میرا ایک خواب ہے آئی ہیو اے ڈریم کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ تاریخ امید کی بھی گواہ ہے اور المیے کی بھی۔ واقعی یہ تضادات ہی تاریخ کو اتنا پیچیدہ اور دلچسپ بناتے ہیں۔ ایک اور واقعہ جس نے انسانی نفسیات پر گہرا اثر ڈالا وہ 1973 کی نارمل مسٹورگ ڈکیتی ہے۔ اچھا، وہ اسٹاک ہوم والی؟ جی، اسٹاک ہوم سویڈن میں ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بعد اسٹاک ہوم سنڈروم کی اصطلاح سامنے آئی۔ ہاں، وہ کیفیت جب یرغمالی اپنے اغوا کاروں سے ہمدردی کرنے لگتے ہیں۔ بالکل، یعنی وہ نفسیاتی کیفیت جب یرغمالی مشکل حالات میں اپنے اغوا کاروں سے ہمدردی یا ایک تعلق محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ تاریخ صرف سیاسی یا فوجی واقعات کا نام نہیں بلکہ انسانی رویوں اور نفسیات کا مطالعہ بھی ہے۔ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے۔ یہ تاریخ ہمیں انسانی تجربے کے مختلف پہلو دکھاتی ہے۔ اب اگر ہم نسبتاً حالیہ واقعات پر آئیں تو 1998 میں پاکستان کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ جی؟ اردو ویکیپیڈیا کے مطابق اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے شریعت بل کا اعلان کیا۔ اچھا۔ انگریزی ویکیپیڈیا اس میں تھوڑی مزید وضاحت کرتا ہے کہ قومی اسمبلی نے آئینی ترمیم منظور کی تھی تاکہ قرآن و سنت کو ملک کا سپریم لا بنایا جا سکے، لیکن وہ بل سینٹ سے منظور نہیں ہو سکا تھا۔ ٹھیک۔ تو وہ قانون نہیں بن پایا۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ معلومات صرف فراہم کردہ ذرائع سے لی گئی ہیں اور ہم ان واقعات پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہے، صرف ان کا ذکر کر رہی ہیں جیسا کہ وہ درج ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد صرف ذرائع میں موجود معلومات کو بیان کرنا ہے۔ اسی سال 1998 میں افریقہ میں دوسری کانگو جنگ کے دوران حکومتی فوجوں نے باغیوں کا کنشاسا پر حملہ پسپا کیا۔ اور حال ہی میں 2017 میں چین اور بھارت کے درمیان وہ دوکلم کا سرحدی تنازع ہوا تھا نا؟ جی، ہوا تھا۔ اس پر کشیدگی کم کرنے کے لیے فوجی دستوں کی واپسی کا معاہدہ ہوا۔ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ 28 اگست کی تاریخ عالمی اور علاقائی سیاست میں بھی اہمیت رکھتی ہے۔ تو واقعات کے اس مختصر سے جائزے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ 28 اگست کی تاریخ کتنی متنوع ہے۔ مطلب سلطنتوں کے عروج و زوال سے لے کر سائنسی دریافتوں، سماجی تبدیلیوں، جنگوں، نفسیاتی مظاہر اور جدید سیاسی پیش رفتوں تک سب کچھ اس ایک دن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اچھا، اب کچھ ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جو اسی تاریخ کو پیدا ہوئیں۔ جی ضرور۔ ادب کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، جرمن شاعر، ڈرامہ نگار اور مفکر یوہان وولفگینگ فون گوٹے۔ جی، وہ 1749 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ ان کا شمار تو عالمی ادب کے ستونوں میں ہوتا ہے۔ بالکل، اور اردو شاعری میں دیکھیں تو 20ویں صدی کے اہم ترین شاعروں میں سے ایک فراق گورکھپوری صاحب۔ جی، وہ 1896 میں اسی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ ادب کے دو اتنے بڑے نام مختلف زبانوں اور زمانوں سے تعلق رکھنے والے ایک ہی تاریخ پیدائش رکھتے ہیں۔ واقعی یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ اچھا، سائنس کے میدان میں بھی یہ تاریخ اہم ہے۔ 1919 میں سر گاڈفرے ہانسفیلڈ جی، سی ٹی اسکین والے۔ جی ہاں، وہ برطانوی انجینئر جنہیں سی ٹی اسکینر کی ایجاد میں کلیدی کردار ادا کرنے پر طب کا نوبل انعام ملا۔ اس ایجاد نے تو میڈیکل تشخیص میں انقلاب برپا کر دیا۔ بالکل۔ اور اس کے علاوہ 1878 میں جارج وپل، امریکی ماہر فعلیات، وہ پیدا ہوئے جنہیں خون کی بیماریوں پر تحقیق کے لیے نوبل انعام ملا تھا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ایک ہی تاریخ پر نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کی پیدائش بھی ہے۔ یہ اس دن کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتی ہے۔ صحیح۔ فنون لطیفہ میں دیکھیں تو بھارت کے مشہور ستار نواز استاد ولایت حسین خان 1928 میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار 20ویں صدی کے عظیم ترین ستار نوازوں میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور کامک بک آرٹ کی دنیا میں ایک لیجنڈ جیک کربی، ہاں، جنہوں نے مارول کامکس کے کئی مشہور کردار جیسے کیپٹن امریکہ، ہلک، ایکس مین اور فینٹاسٹک فور تخلیق کیے،
وہ 1917 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ ان کے کام نے تو بصری کہانی گوئی پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ 28 اگست ادب، سائنس، موسیقی اور بصری فنون مطلب ہر شعبے میں اہم شخصیات کی پیدائش کا دن ہے۔ کینیڈا کے سابق وزیر اعظم پال مارٹن 1938 کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی، جو سیاست کے میدان میں اس تاریخ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھیں پیدائشیں۔ اب پیدائشوں کے ساتھ ساتھ یہ تاریخ کچھ اہم شخصیات کی وفات کا دن بھی ہے۔ جی۔ ابتدائی مسیحی تاریخ اور فلسفے کی عظیم شخصیت سینٹ آگسٹائن آف ہپو، سینٹ آگسٹائن، ان کا انتقال 430 عیسوی میں اسی دن ہوا۔ ان کی تحریروں نے مغربی فلسفے اور الہیات پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ بالکل۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے اردو ویکیپیڈیا کے مطابق حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی وفات کی تاریخ بھی 632 عیسوی میں 28 اگست بتائی جاتی ہے۔ اچھا۔ تاہم جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا، انگریزی ماخذ کہتا ہے کہ اس تاریخ پر سنی اور شیعہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے۔ یہ تاریخ کے مطالعے میں مختلف روایات اور ذرائع کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ درست۔ اچھا، اب جدید دور میں آئیں تو 1987 میں مشہور امریکی فلم ڈائریکٹر جان ہیوسٹن کا انتقال ہوا۔ جان ہیوسٹن؟ جی، بہت بڑے ڈائریکٹر تھے۔ ان کی فلمیں جیسے دا مالٹیز فالکن اور دا ٹریجر آف دا سیئرا مڈرے تو کلاسک کا درجہ رکھتی ہیں۔ بالکل۔ اور ابھی حال ہی میں 2020 میں اداکار چیڈوک بوسمین، ہاں، بلیک پینتھر۔ جی، ان کی وفات نے دنیا بھر میں ان کے مداحوں کو بہت سوگوار کر دیا تھا۔ وہ خاص طور پر فلم بلیک پینتھر میں اپنے کردار کے لیے مشہور ہوئے اور بہت کم عمری میں کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ جی۔ ان کی وفات نے ایک بار پھر اس تاریخ کو عالمی سطح پر خبروں میں نمایاں کیا۔ تو پیدائش اور وفات کے اس مختصر جائزے سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ 28 اگست کی تاریخ انسانی زندگی کے آغاز اور اختتام دونوں حوالوں سے کتنی اہم شخصیات سے جڑی ہوئی ہے۔ ادب، فلسفہ، سائنس، فن، سیاست، فلم، ہر شعبے سے نام اس فہرست میں شامل ہیں۔ تو 28 اگست کی تاریخ کا ایک کافی وسیع منظرنامہ سامنے آتا ہے۔ یہ دن محض کیلنڈر کا ایک ہندسہ نہیں، بلکہ انسانی تاریخ کے مختلف دھاروں کا ایک سنگم ہے۔ تو اس سارے جائزے سے ہم کیا اہم نکات اخذ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک عام سی نظر آنے والی تاریخ بھی کتنی غیر معمولی کہانیوں اور تبدیلیوں کا مجموعہ ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ سلطنتوں کے زوال سے لے کر نئی ٹیکنالوجی کی ایجاد تک، سماجی انصاف کی جدوجہد سے لے کر پاپولر کلچر کے رجحانات تک، سب کچھ اس ایک دن میں جھلکتا ہے۔ میں اس سے بالکل اتفاق کروں گی۔ یہ تاریخ ہمیں دکھاتی ہے کہ بڑے تاریخی واقعات اکثر ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ بظاہر مختلف نظر آئیں۔ جیسے آپ نے 19ویں صدی میں سماجی اصلاحات اور سائنسی ترقی کا ذکر کیا کہ وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ جی۔ یا پھر 20ویں صدی میں جنگوں کے ساتھ ساتھ صنعتی ترقی کا جاری رہنا، پاکستان کے حوالے سے شریعت بل کا واقعہ جس کا ذکر دونوں ذرائع میں ہے، یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ عالمی تاریخ کے ساتھ ساتھ مقامی تاریخ کے اہم موڑ بھی ان تاریخوں میں محفوظ ہیں۔ یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف بڑی جنگوں یا عظیم رہنماؤں کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اس میں سائنسدانوں، فنکاروں، ادیبوں اور یہاں تک کہ عام لوگوں کے تجربات، جیسے وہ اسٹاک ہوم سنڈروم والا واقعہ، جی، وہ بھی شامل ہیں۔ یہ انسانی تجربے کی ایک مکمل تصویر کشی ہے۔ اور شاید سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ تاریخ کوئی جامد چیز نہیں ہے۔ ہر آنے والا سال اسی تاریخ میں نئے واقعات اور نئے معنی کا اضافہ کرتا جاتا ہے۔ بالکل۔ جیسے چیڈوک بوزمن کی حالیہ وفات نے 28 اگست کی تاریخ کو ایک نئی نسل کے لیے ایک مختلف معنی دے دیا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج کی اس گفتگو کے اختتام پر یہ سوچ ذہن میں آتی ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں کیلنڈر کی تاریخوں کو کتنی آسانی سے بس دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ جی ہاں۔ لیکن ہر تاریخ اپنے اندر انسانی تجربات، کامیابیوں، ناکامیوں، المیوں اور امیدوں کی ان گنت پرتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ 28 اگست اس کی صرف ایک مثال ہے۔ یہ ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ ہم تاریخ کو صرف ماضی کے واقعات کے مجموعے کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ اسے حال کو سمجھنے اور مستقبل کے امکانات کو ٹٹولنے کا ایک ذریعہ سمجھیں۔ شاید اگلی بار جب ہم کیلنڈر پر کوئی بھی تاریخ دیکھیں تو ایک لمحے کے لیے سوچیں،
کہ اس دن نے انسانی کہانی میں کیا کردار ادا کیا ہوگا۔ یہ غور طلب بات ہے کہ ہر دن اپنے آپ میں ایک مکمل تاریخ سموئے ہوئے ہے۔